اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 73، مسند ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43، امام طبرانی کی معجم کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 14، امام بہقی کی شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86، اور مسند احمد حدیث نمبر 4379۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی ان کی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا ہے الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، تو اس نبی کے کچھ مخلص اور کچھ خاص رفقا رہے ہیں۔ ہر نبی کے کچھ مخلص اور خاص رفقا رہے ہیں۔ یاخذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنتوں کی پابندی کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے تھے، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے بعد، یہ جو اچھے لوگ تھے، ان کے بعد پھر کچھ نااہل اور نالائق لوگ بعد میں آ جاتے ہیں، جو کرتے کیا ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ایسے نالائقوں سے اپنے طاقت سے مقابلہ کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان سے ان سے مقابلہ کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے ان سے مقابلہ کرے گا وہ مومن۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس سے نیچے ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ یہ 3 درجے ہیں ایمان کے۔ اب ایک ایک ٹکڑے کو دیکھیں۔ پہلی بات آپ نے بتائی کہ جو بھی پیغمبر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ مخلص ساتھی، پیغمبر کے اوپر مر مٹنے والے، پیغمبر کے ساتھ مل کر ان کی دعوت کو عام کرنے والے، اپنا سب کچھ پیغمبر کے دین کے خاطر لٹا دینے والے ایسے لوگ رہتے ہیں۔ پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ حضرات پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ ان کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے جو رفقائے کار تھے، صحابہ کرام تھے، کس طریقے سے انہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام کی جانثاری ایسی اور دین کی دعوت کا جذبہ ایسا کہ بس سن لیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں، تو وہاں سے اپنے گھروں کو بھی آنا گوارا نہیں ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو وہاں سے دعوت کے لیے نکل پڑے، اس زمانے میں جو دعوت کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا۔ لیکن ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف کیا ہوا دیکھیں، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ان کے بعد کچھ نالائق لوگ جو ہے آ جاتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں بے عمل واعظین، تقریر کرنے والے، مقررین، خطبہ۔ اور دوسری شکل کن کی ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جی کریں گے وہ کام یا کرتے ہیں وہ کام لا یؤمرون، جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا کر پیش کریں گے، خود بھی کریں گے، لوگوں سے کروائیں گے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ بالکل بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی مداہنت اور چاپلوسی کے صاف لفظ میں سن لیں، اس سے مراد بدعتی علماء ہیں۔ بدعتی علماء جو بدعت کو فروغ دیتے ہیں، جو چیز دین نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ہر وہ بات جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو اور فرقہ باطلہ اس کو دین بنا کر پیش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا اس کو وہ کریں گے۔ اب آگے جو ہے عبرت کی بات، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اتحاد کا درس دیا جائے یہاں پر کہ نہیں بھائی جانے دو، کم سے کم کلمہ گو تو ہیں، کسی کو کافر نہ کہو، سب مسلمان ہیں، مل جل کر رہو۔ اللہ کے رسول نے کیا سخت جملہ استعمال کیا ہے، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا اپنی طاقت سے وہ مومن ہے۔ طاقت سے مقابلہ، حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کر دکھایا کہ مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اختلاف سے بددل ہو کر ایک جماعت کٹ گئی تھی جنہیں خوارج کہتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، اور یہ حضرت علی کے بھی دشمن بن گئے، حضرت امیر معاویہ کے بھی دشمن بن گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ بھئی ان سے کہو کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اچھا نعرہ کتنا اچھا لگایا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا۔ بتائیے اتنا خوبصورت نعرہ خوارج کا نعرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سمجھانے سے میں نے بعض کتابوں میں دیکھا قریباً 3000 لوگوں نے توبہ کر لیا، 3000 خوارج نے، لیکن اکثر و بیشتر اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ بالآخر حضرت علی نے یہ پہلی شکل استعمال کی، اپنی طاقت کو استعمال کیا، ان کے ساتھ جنگ کیا، اور اس طریقے سے اس فضیلت کے مستحق بن گئے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو یہ ہے پہلی شکل کہ طاقت اللہ نے دی ہو تو ان بدعتیوں سے لڑا جائے۔ بدعتی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو کفر و شرک سے زیادہ پریشانی نہیں ہے، اس کو پریشانی سنت سے ہوتی ہے اور مخلصین مومنین سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہماری لڑائی کافروں سے ہو رہی تھی تو اس وقت یہ خوارج ہمارا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی طرف جا کر ہم پہ پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا بیان ہے، اور آج بھی دنیا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ ان کو درد ہے تو سنت سے ہے، صحیح دین سے ہے، مخلص مسلمانوں سے ہے۔ تو یہ پہلی شکل تھی کہ اپنی طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ اور دوسری صورت وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی زبان سے مقابلہ کرے گا وہ بھی دوسرے درجے کا مومن ہے۔ زبان سے مقابلہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری علماء کی تقریریں ہیں، یہ مناظرے ہیں جو اہل حق باطل فرقوں سے کرتے ہیں، علماء کی تحریرات ہیں، یہ سب یہ زبانی مقابلے میں شامل ہے۔ یہ چیزیں جو ان چیزوں کو دین نہیں سمجھتا، چاہے وہ دنیا میں اپنی کتنی بھی شہرت رکھتا ہو اور اس کی پچھلی تقریروں سے نہ معلوم کتنے لوگوں نے توبہ بھی کر لیا ہو، مگر یہ چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شریعت کی سمجھ بھی رکھتا ہے۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں، لیکن حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اتحاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کہا ہی نہ جائے، زبان کو بند کر لیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی پریشانی اٹھائی، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے معتزلہ کے زمانے میں، اب آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، خلیفہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن غلبہ معتزلہ کا ہے۔ اور اس موقع پر ایک فتنہ اٹھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی ساری صفات قدیم، اور کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، لہذا یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک آواز نکلی اور آواز ختم ہو گئی، نکلی اور ختم۔ دیکھیں اس قرآن کے بارے میں بحث نہیں چل رہی جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ نسخے یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ پرانے ہوں گے تو جلا دیے جاتے ہیں، پانی میں سے حفاظت کے لیے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، بات اس کی نہیں چل رہی ہے۔ جو کلام اللہ نے کیا اور فرشتے نے لا کر انبیاء کے سینے پہ اتارا، بلکہ اترنے والی شکل تو صرف ہمارے نبی میں جو ہے پائی گئی ہے، جو کلام تختیوں کی شکل میں بلکہ پیش کیا گیا ہو، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم کیا،
فرشتے نے اسے لیا اور فرشتے نے پھر اسے نبیوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ اللہ کا کلام، اس کے بارے میں بحث چھڑی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا کہ یہ بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کی ایک صفت جو قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا ہے، اس کو مخلوق کہہ کر یہ بتایا جائے کہ اللہ کی ذات تو قدیم ہے مگر اس کی صفت کو ہم قدیم نہیں مان سکتے۔ امام احمد نے اس کو بڑا فتنہ سمجھا، مقابلہ کیا، اس کی خاطر آزمائے بھی گئے، بڑی سزائیں آپ کو دی گئی، لیکن وہ اپنے اس مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج کل کے دور کے اتحاد کا نعرہ لگانے والے یہ مولوی ہوتے تو پتہ نہیں امام احمد پہ کیا فتویٰ داغ دیا جاتا کہ بھئی کیا کس کو لے کر پڑ گئے امام احمد، یہ سب فضول کی باتوں کو، فضول کی بات کہہ دیا جاتا ان کی اس قربانی کو۔ ایسے لوگ جو مناظرے کے لائن سے اور رد بدعات کے لائن سے کام کرتے ہیں، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے کام کرتے ہیں، ان علماء کو ایسے لبرل علماء جو لبرل عوام کی تائید کرتے ہیں، یہ کبھی انہوں نے کبھی اچھے نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے پاکستان کا وہ یہ دیکھا ہے کہ مولانا الیاس گمن صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا گیا ہے اور ایک صحافی پاکستان کے، بہرحال وہ باشرہ بھی نہیں تھے، داڑھی کٹی ہوئی تھی بالکل مکمل طور پہ، جو بھی ہوں کیا نام مجھے نہیں معلوم، وہ مولانا الیاس گمن صاحب کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ میں نے پورا وہ 8-9 منٹ کا وہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے وہ تقریر کی اور بتایا کہ اختلاف کیا اور اتحاد کیا ہے، مختصر انداز میں وہاں ان کی زبان کو خاموش کر دیا۔ مگر یہ کہ سب کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ علماء کے علاوہ ساری دنیا کو فکر ہے کہ امت متحد ہو جائے، صرف علماء فکر مند نہیں ہیں۔ سیاست میں جڑے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ اختلاف کیسا ہے امت کے اندر؟ مسجد میں اگر کوئی عالم دین صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے زبان کھولا تو ساری دنیا پیچھے پڑ گئی۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے بعض بڑے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہو کر رہو، مطلب جب سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کوئی کسی کے خلاف نہ بولے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء کا وہ طبقہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ سنگین غلطی پر ہے۔ میں صاف لفظ میں کہنا چاہوں گا، اتحاد کا یہ مطلب اگر نکالا جائے گا کہ محرم میں شیعہ بن جاؤ، کالا کپڑا پہن کر بریلویوں کے یہاں قیام کر لو۔ کلکتہ میں بعض مقررین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اتحاد کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ جو علماء مناظرے میں جڑے ہوئے ہیں شعبہ مناظرہ سے، وہ بھی دین کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر قرآن کے علوم کو جو تقسیم کیا ہے نا، تو اس میں سے ایک علم مناظرہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ قرآن کے علوم میں سے ایک علم مناظرہ بھی ہے۔ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے ذریعے بدعات کو ختم کر کے سنتوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، صحیح دین کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات اخلاص کی، تو وہ تو ہر شعبے میں شرط ہے کہ انسان اس معاملے میں مخلص ہو، حکمت سے کام کرے، اپنی بڑائی مقصود نہ ہو، ہم ہی جیتیں، حق آنے کے بعد بھی اس کو ہم نہ مانیں، یہ جذبہ نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ کار فرما ہوگا تو مناظرہ کامیاب نہیں ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا پھر۔ تو بہرحال ہمارے جو علماء اس غلط فہمی کے شکار ہیں، ہم ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذہنیت کو تبدیل کریں، ورنہ پھر بڑے بڑے علماء پہ انگلی اٹھ جائے گی۔ اور سب سے پہلے انگلی تو آپ معاف کیجئے گا اللہ کے رسول پہ اٹھا دیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ 72 فرقے جہنم میں اور صرف ایک فرقہ جنت میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ 72 فرقے بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ کیا فرقہ باطلہ کے علماء کے پاس اخلاق نہیں تھے کیا؟ آپ جو لوگوں سے کہتے رہتے بس اخلاق کو صحیح کر لو، ان کے پاس اخلاق نہیں تھے، سب بد اخلاق تھے۔ آپ کہتے ہیں اعمال کو صحیح کر لو بس کافی ہے، کیا فرقہ باطلہ کے علماء بے نمازی تھے؟ تہجد گزار تھے اور کئی پارے پڑھا کرتے تھے، وہ تہجد میں تہجد ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن بات کیا ہے کہ جو نظریہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ، انہوں نے صحابہ کو کاٹ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کی، نتیجہ نکلا کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑے اور جہنم کے مستحق بن گئے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی کلمہ پڑھتے ہیں اس بنیاد پہ سب ایک ہیں کافی ہے نہیں، ضرورت پڑے گی تو بدعات کا رد کیا جائے گا، ضرورت پڑے گی تو امت کو صراط مستقیم کی وضاحت امت کے سامنے کی جائے گی، چاہے اس کے لیے کسی فرقے پہ آنچ آئے تو آئے۔ ہاں البتہ اہل حق کو چاہیے کہ باطل پرستوں کے طرح طنز کا انداز نہ اپنائیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جراثیم سرایت کر گئی ہے ہمارے لوگوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایسے علماء سے جوڑا ہے جن کے بارے میں
کوئی مانے نہ مانے، امام حرم جنہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ علماء دیوبند کی برائی نہ کرو، دنیا کے 2/3 حصے میں ان کی خدمات پھیلے ہوئے ہیں، 2/3 حصے میں۔ یہ جملہ میں نے حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا تھا کہ علماء دیوبند کی برائی مت کرو۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب عرب سے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ آیا، اس فتوے کے آ جانے کے بعد بھی اس علماء دیوبند کے مشن کا آگے بڑھتے چلا جانا، دیوبندیت کا اس قدر ترقی کرنا، کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیوبندیت مٹ جاتی، علماء دیوبند کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ حرمین کے فتوے کے بعد کیا بچا تھا؟ لیکن یہ وہ علماء تھے جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے، کیسے فتوے ہمارے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں، اپنے دفاع کی انہوں نے کوشش کی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المحنت کے نام سے جوابات لکھے، دفاع کیا۔ معلوم ہوا کہ علماء دیوبند کا اور علماء حق کا مشن ہے دفاع کرنا، خاموشی یہ غلط طریقہ ہے، خاموشی غلط طریقہ ہے۔ اس لیے اکابر کے نہج پر ہی چلنا چاہیے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے موقع پڑنے پر جو ہے مناظرے بھی کیے ہیں، اور جب ضرورت پڑی تو اتحاد بھی کر کے دکھایا۔ لیکن یہ تو مطلب نہیں کہ ہمارے علماء نے اتحاد اس لیے کر لیا تھا کہ اب وہ کچھ لکھنا اور بولنا چھوڑ دیں گے، اب وہ مناظرے نہیں کریں گے، اب وہ کتابیں نہیں لکھیں گے۔ اتحاد دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، سیاسی مسئلہ ہو یا شرعی وہ مسائل جن میں ہم سب متفق ہیں، اس مسلک والے بھی مانتے ہیں، وہ مسلک والے بھی مانتے ہیں، تو ان میں اتحاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے علاقے سے، اپنے معاشرے سے گناہوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر اگر علماء دیوبند آگے بڑھ کر، علماء بریلی آگے بڑھ کر اتحاد کریں کہ بھئی معاشرے سے برائیوں کو مٹانا ہے، تو اس اتحاد میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے کلکتے سے بعض علماء نے کوشش کی بھی تھی، لیکن بدقسمتی کہ یہ اتحاد کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے دوسرے دن لیٹر پیڈ میں شائع کر دیا گیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ تو اتحاد کا بھی ایک دائرہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے وحدت امت، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اتحاد کن کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے علاوہ ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ اچھا، تیسرا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، یہ تیسرا ٹکڑا چھوٹ گیا ہے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا اپنے دل سے، فَهُوَ مُؤْمِن، وہ بھی مومن ہوگا۔ دل سے مقابلے کا کیا مطلب؟ دل سے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کو غلط سمجھے، ایسے لوگوں کے بدعات کو دیکھ کر دل افسردہ ہو کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان دل سے برا سمجھتا ہے تو پھر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ قدم بڑھانا چاہیے، قدم خود بخود اٹھتے ہیں۔ پھر یہ نقطہ علماء نے لکھا ہے، خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی فرماتے ہیں کہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے چین رہے کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح ہمیں کرنی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور جب موقع پائے تو اپنی زبان کو، اپنی تقریر و تحریر کو استعمال کرے، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر یہاں بس وہ اتحاد کا نعرہ لگا دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ اب ایسے لبرل علماء اپنے ایمان کو تلاش کر لیں، ان کے پاس ایمان، عوام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہاں تو پہلے سے معاملہ ختم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔